بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوشین نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ ثاقب عباس۔ ناظرین، اس وقت میں پیراڈائز آف پوٹوہار کلرکہار میں موجود ہوں، جہاں 24 ستمبر کو جو ہے وہ سیگل اولیو فارم پر جو ہے ایک بہت بڑا اولیو ڈے کے حوالے سے جو ہے نیشنل اولیو ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر فیسٹیول لگایا جا رہا ہے، اولیو فیسٹیول، جس میں جو وہ پورے ضلع چکوال سے نہیں بلکہ پورے پنجاب اور پورے پاکستان سے جو وہ یہاں پر لوگ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو وہ شرکت کریں گے۔ یہاں پر جو وہ زیتون سے بنی ہوئی اشیاء کے سٹالز بھی لگائے جاتے ہیں اور دیگر سٹالز بھی لگائے جاتے ہیں۔ یہاں پر یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات اور دیگر جو اہم شخصیات بھی جو وہ اس فیسٹیول میں آتے ہیں۔ مگر آج ہم یہاں پر موجود ہیں سیگل اولیو فارم پہ۔ اس کا مقصد آج ہمارے یہاں پر آنے کا یہ تھا کہ ہم اس کی تیاریوں کے حوالے سے جو ہے یہاں پر اقدامات کی جا رہے ہیں۔ اس کے جو اونر ہیں یوسف شاہ صاحب، جو یہاں پر ہر سال کی طرح بڑا ہی زبردست جو ہے وہ یہ میلہ سجاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیول آرگنائزیشن اور دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ بھی ان کی معاونت کرتی ہیں اور پورا میلہ جو ہے وہ آرگنائز کرتی ہیں۔ تو چلیے ہم آپ کو کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں اس فارم کی، اور یہاں پر جو لوگ ہوں گے ان سے ہم گفتگو بھی کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ منیر حیدر عوان جو اس اولیو فیسٹیول کے آرگنائزر ہیں، جو سیگل فارم پر جو ہے وہ 24 جو ہے وہ ستمبر کو لگنے جا رہا ہے۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ ابھی ہم اس فارم کے اوپر ہی موجود ہیں، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا کیا یہاں پر جو ہے وہ تقریبات کی جائیں گی اولیو کے حوالے سے، اور کون کون سی شخصیات جو ہے وہ یہاں پر آئیں گی۔ جی حیدر صاحب بتائیے کہ ہر سال کی طرح اس سال ہی ماشاءاللہ بڑا اچھا جو آپ یہ فیسٹیول لگا رہے ہیں، تو اس بار کیا تیاری ہیں؟ جی الحمدللہ زور و شور سے ہماری تیاریاں جاری ہیں جی، اور اوورال پورے پاکستان سے ہمارے جو اولیو کے فارمر ہیں وہ بھی آئیں گے، اولیو لورز جو ہیں وہ بھی آئیں گے۔ سب کے لیے میرا پیغام ہے کہ ویلکم، آپ آئیں خطہ پٹوار چکوال میں اولیو ویلی جو ہمارا ہے، اور یہاں پہ ماشاءاللہ بہت اچھی، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیداوار بھی ہے، اس کے اوپر بہت اچھا فروٹ بھی آیا ہوا ہے۔ اور اس زیتون کے میلے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے فارمرز کی جو ویلیو ایڈیشن ان کو ہم پروموٹ کریں، ویلیو
اولیو کو ہم پروموٹ کر سکیں. اور اس ایونٹ میں کافی سارے ہمارے باہر سے بھی مہمان آ رہے ہیں, فارنرز بھی آ رہے ہیں, مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بھی آ رہے ہیں, اور یہ جو سلسلہ ہے روشنیوں کا, محبتوں کا جو کارواں ہے, اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ آگے لے کے چلتے رہیں گے. اور میری ایک دفعہ پھر سب سے یہی ہے کہ آپ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں اور اس میلے کو, زیتون میلے کو بہترین طریقے سے اپنی شرکت کے ساتھ اس کو مزید کامیاب کریں. اچھا عادل صاحب, سیوی آرگنائزیشن تو ہمیشہ شامل حال رہتی ہے اس پروگرام میں اور اس فیسٹیول میں, تو کیا اس فیسٹیول میں اور بھی کوئی آپ کے ساتھ تنظیمیں, جیسے ہمارے پاس بارانی زرعی تحقیقاتی ادارہ ہے, یا کوئی باہر سے بھی کوئی ٹیمیں آپ کے ساتھ آتی ہیں یہاں پر اس فیسٹیول کے لیے؟ جی بالکل, اولیو فاؤنڈیشن ہے جی, جس کے پریزیڈنٹ ہیں اور یہاں کے جو آنر بھی ہیں, اور اس کے جو اس کو سارے کو مینیج کر رہے ہیں سی یوسف شاہ صاحب. اس کے علاوہ برانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے جو سائنٹسٹ ہیں, اولیو کے جو ایکسپرٹ ہیں, وہ NARC جو ہے نیشنل ادارہ ہے ہمارا, اس کے جو سینئرز ہیں. اس کے علاوہ ایگری ٹورزم کے طارق تنویر صاحب, وہ اس کے روئے رواں ہیں. اور اس کے علاوہ TDCP بھی اس دفعہ ساتھ جوائن کر رہی ہے, اور بھی ایرڈ یونیورسٹی ہے, فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, مختلف جو اولیو کے ڈپارٹمنٹ ہے, جس میں سی فورٹ ہے جو اسپیشل زیتون کے لیے ہی کام کر رہا ہے. تو یہ سارے ادارے مل کے زیتون کے جو لورز ہیں, زیتون کی جو فیملی, ہم سب اس کو زیتون کی فیملی کہتے ہیں, تو اس کو ہم سب مل کے اکٹھے اس کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ, اور مل کے اس دفعہ انشاءاللہ اس ایونٹ کو ہم آرگنائز کر رہے ہیں. اچھا, دیکھا جا رہا ہے عموماً کیونکہ مہنگائی کا بھی دور بڑھا جا رہا ہے, فیسٹیول سے جو ہے وہ لوگ کمائی بہت کرتے ہیں. کیا اس فیسٹیول جو اولیو فیسٹیول ہے, اس میں بھی کوئی آنے کے لیے کوئی ٹکٹ ہے, کیا خریدنا پڑتا ہے, یا یہ فری آف کاسٹ ہے؟ جی انٹری فری ہے, اور اس میں کوئی سٹال لگانا چاہتا ہے اس کے لیے چارجز ہوتے ہیں, نارمل سے چارجز ہیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جتنے ویلیو ایڈیشن والے ہیں, جتنے ہمارے برانڈز ہیں, جتنے پاکستان اولیو کے برانڈز ہیں, ان کو ہم پروموٹ کر سکیں. اور ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے کراچی سے ہی مجھے کالز آئی ہیں, اسی طریقے سے بکنگ ہو رہی ہے سٹالز کی, اور یہاں پہ ہر طرح کے کھانے پینے کے سٹال بھی لگتے ہیں. ایک قسم کا یہ فیملی ہمارا میلہ ہوتا ہے, اور نیشنل ہمارا یہ اولیو ڈے بھی ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور یہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. پچھلی دفعہ بھی سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی, اس دفعہ بھی امید کرتا ہوں کہ موسم بہتر ہو گیا ہے اور اس میں انشاءاللہ بہت زیادہ لوگوں کی شمولیت ہوگی. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے منیر حیدر روان صاحب کی گفتگو سنی, ان کا یہی پیغام ہے کہ اس اولیو فیسٹیول میں جو ہے وہ بہت دور دراز سے لوگ بھی آ رہے ہیں, اور اس میں کوئی ٹکٹ نہیں رکھا گیا, انٹری بالکل فری ہے. تو آپ اس فیسٹیول میں ضرور آئیں, کیونکہ حکومت پنجاب نے حکومت نے اس کو اولیو ویلی قرار دیا تھا خطہ پوٹوار کو. تو ابھی میرے ساتھ یہاں پر ظفر صاحب بھی موجود ہیں, ماشاءاللہ سے کوئی فیسٹیول اولیو کا ہو کہیں بھی ہو تو یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ نیشنل ڈے منایا جا رہا ہے اولیو کا, تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس اولیو فیسٹیول کو؟ دیکھیے جی, جب ہم کسی بھی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم اس کا ریفرنس جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں. تو ریفرنس جتنا اس کا مضبوط ہوتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ بھی اتنے ہی کم ہوتے ہیں. نہیں, وہ چیز جو ہے وہ اتنی ہی ہمارے لیے جو ہے وہ یوزفل ثابت ہوتی ہے. تو اگر ہم زیتون کا ریفرنس دیکھیں تو زیتون کا ریفرنس جو ہے وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی پاک مقدس کتاب کے اندر اس کا ذکر کیا ہے, اور صرف ذکر نہیں کیا, اس کی قسم بھی اٹھائی ہے. تو یقیناً یہاں یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جو اولیو ہے یہ فائدہ ہی فائدہ ہے, چاہے اس کا معاشی فائدہ آپ لیں, چاہے اس کا ماحولیاتی فائدہ لیں, یا اس کا آپ طبی فائدہ لیں. تو اس حوالے سے جو اولیو ہے اس کے اندر جتنی بھی آپ کی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے وہ کریں. فارمنگ کے حوالے سے, کلٹیویشن کے حوالے سے کریں, اس کی ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے کریں. اور لوگ جو ہے جب دیکھیں جو فیسٹیولز ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ شعور اور آگاہی پیدا ہو. تو لوگ جب فیسٹیول میں جائیں گے ہی تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. تو لہٰذا لوگوں کو آنا چاہیے. اس جو دور ہے یہ جو بڑا ایک اصل بسل کا دور ہے, اس کے اندر یہ جو فیسٹیولز ہوتے ہیں یہ بہت ہی اچھا ایک یعنی سستا ایک اور آسان طریقہ ہوتا ہے تفریح مہیا کرنے کا. اچھا ظفر صاحب, یہ بتائیے گا, جیسے کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس کا ذکر جو قرآن پاک میں آیا ہے, حکومت نے بھی اولیو ویلی ڈکلیئر دیا اس کو, مگر یہ جو اولیو آئل ہے یہ امیر لوگوں کی پہنچ تک تو ضرور ہے, مگر ایک جو متوسط طبقہ ہے یا غریب یا سفید پوش ہے, اگر وہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کی ریٹس بڑے ہائی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تک بھی یہ پہنچانے کے لیے کہ حکومت کو کچھ اقدام کرنے چاہیے؟
سر دیکھیں اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ چیز کو جتنا ہی کم کرتے جائیں گے اتنی ہی چیز ریئر ہوتی جائے گی. جتنا ہی اس چیز کو پھیلاتے جائیں گے وہ عام لوگوں کی دسترس میں اس کا پہنچنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو لہٰذا گورنمنٹ لیول پہ اور پبلک لیول پہ یہ ایک مہم ہونی چاہیے کہ جو اولیو ہے اس کی کلٹیویشن زیادہ سے زیادہ ہو. جب اس کی کلٹیویشن زیادہ سے زیادہ ہوگی آٹومیٹیکلی اس کے جو ریٹس ہیں وہ بھی بڑے ہی مناسب ہونے کے امکانات واضح طور پر موجود ہیں. لیکن اگر اس کی کلٹیویشن نہیں ہوگی تو یہ ایک ریئر جو ہے یہ پروڈکٹس میں جائے گی, اور جو ریئر پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ بڑی ہی کاسٹلی ہے, ایکسپینسو ہیں. اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کلٹیویشن زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. اچھا ظفر صاحب یہی بتائے گا کہ اولیو آئل تو لوگ استعمال کر لیتے ہیں, جب یہ اولیو آئل جب اس کے فروٹ کو حاصل کر لیا جاتا ہے تو جو اس کے پتے ہوتے ہیں, اور ایک تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یا یہ بھی کارآمد ہوتے ہیں, یہ بھی استعمال میں آتے ہیں, یا پھر یہ بتائیں کہ اس کی اقسام کتنی ہے اور چکوال میں اب تک کتنی اقسام کا جو فروٹ لگ چکا ہے. جو ایگریکلچر برانی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اس کے جو آنریبل سائنٹسٹ ہیں ان کی جو انفارمیشن جو انہوں نے امپارٹ کی ہیں اس کے مطابق 86 قسم کے جو پلانٹس ہیں یعنی اولیو کے وہ اس وقت جو ہے وہ منظر عام پر موجود ہیں. ان میں سے کچھ اقسام ایسی ہیں کہ جو دیکھیں 86 کے لیے وہ تمام علاقوں کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے. تو انوائرمنٹ کے حوالے سے ان کی جو جیوگرافیکل جو کنڈیشنز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ہی ریکمینڈ کیا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ریسرچ ورک جو ہے وہ بہت ہی ایڈوانس لیول تک جو ہے وہ ہو چکا ہے. اچھا اس کی جو ہاں اس کے پتے جو ہیں اس کی جو ہے وہ اولیو ٹی جو ہے یہ بہت ہی زبردست ایک قسم کا ایک سمپل اور آسان اس کا ایک کمپوننٹ ہے کہ آپ اس کے یعنی زیتون سے فائدہ اٹھائیں. اگر آپ اولیو کا آئل جو ہے وہ آپ کے دسترس میں نہیں ہے, لیکن اس کی اولیو ٹی جو ہے وہ آپ آسانی سے جو ہے وہ پی سکتے ہیں اور اس کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں. یہ سننے میں آیا کہ جو اس کے پتے ہوتے ہیں اولیو ٹی یا جو زیتون خود ہے اس کو کھانے سے یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بڑے کرامت ہے. بالکل یہ شوگر کے مریضوں کے لیے, اس کے علاوہ یعنی تمام کے تمام جو آپ کے امراض ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ کے اسٹومک کے ہیں, آپ کے لیور کے ہیں, آپ کے انٹسٹائن کے ہیں, کڈنی پرابلمز ہیں, کولیسٹرول لیول ہے, ان تمام کو یہ کور کرتا ہے جو اولیو ہے. ہاں جی بالکل, جیسا کہ آپ نے ظفر صاحب کی گفتگو سنی ماشاءاللہ سے بڑے ہی مجموعہ طور پر انہوں نے جو بتایا کہ اولیو جو ہے وہ نہ صرف شوگر کے لیے بلکہ آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی اور اعضاء ہیں جس طرح کڈنی ہے یا لیورز ہیں ان کی بیماریوں کے لیے بھی جو اور دیگر بیماریوں کے لیے یہ بہت کارآمد ہے. تو چلیے ہم ابھی اور بھی یہاں سے تھوڑا سا سیر کریں گے اس سیگل فارم کی اور کچھ بھی اور لوگوں سے بھی گفتگو کریں گے.
جی ناظرین، اس وقت میں سیگل اولو فارم پر موجود ہوں، جہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں اولو فاؤنڈیشن آف پاکستان کے پریزیڈنٹ اور اس فیسٹیول کے آنر سید یوسف شاہ صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ اس بار کیا کیا تیاریاں ہیں، کیا کیا یہاں پر جو ہے وہ اہتمام کیا جا رہا ہے. جو لوگ اسٹوڈنٹس جہاں سے آ رہے ہیں، جو شہری آئیں گے یا دیگر اضلاع سے جو یہاں پر ٹورسٹ آئیں گے، تو ان کے لیے یہاں پر کیا کیا اہتمام کیا جائے. شاہ صاحب بتائیے گا کہ یہ آپ کا جو ہر سال آپ اولو ڈے مناتے ہیں، نیشنل اولو ڈے مناتے ہیں، اس بار کیا کیا منفرد اس فیسٹیول میں ہے؟ اس میں جو سب سے جو ہے نا بہتر ہے یہ ہے کہ ایک تو اس میں ہم فارمر بھی آ جاتے ہیں، اس میں بزنس مین آتے ہیں، مشینری والے آتے ہیں اس میں، تو ہم ایک لنک بھی بن جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ وہاں یہاں پہ ہی پوری ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ جو ہے نا ہم لوگوں کے اندر اپنے جو پاکستانی ہمارے بہن بھائی ہیں سارے، ان تک ایک میسج بھی پہنچانا ہوتا ہے، ایک اویئرنیس جو ہے نا کہ اچھا آئل کیسا ہوتا ہے، یا اور جو زیتون سے کتنی چیزیں بن سکتی ہیں، اس کو ویلیو ایڈ کریں تو کیا کچھ بن سکتا ہے. تو وہ سارا یہاں پہ کوئی 20-25 سٹال بھی ہوں گے، یہاں تک کہ اس کی برفی بنی ہوئی آئے گی، یہاں پہ بسکٹ آئیں گے، پھر مثلا زیتون کی بنی ہوئی ٹافی یہاں پہ ہوگی، یا پھر اسی طرح اس کے کیک ہوگے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، آپ نے بڑی زبردست چیزیں بتائیں کہ اس سے جو ہے وہ آلیو آئل سے جو ہے وہ برفی بھی بنے گی، بسکٹ بھی بنیں گے، ٹافی بھی بنیں گی. یہ صرف عوام کو تھوڑی سی آگاہی دیجیے گا کہ زیتون جو کہتے ہیں وہ قرآن میں مجید میں بھی اس کی قسم کھائی گئی ہے. تو کیا یہ آپ اپنے چھوٹے سے جگہ پر بھی آلیو کا پودا لگا کے اس کی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا جو آپ کے چھوٹا سا چھوٹا رقبہ ہے، اگر مثلا 2-4-10 کنال ہے تو آپ اس میں بھی، اگر اس کے زمین کے اندر نہ لگائیں تو اس کے جو وٹ بندی ہیں، اس کے جو کونے ہیں زمین جہاں پہ آپ کی ختم ہوتی ہے، وہاں پہ جو دوسرے درخت لگے ہوئے ہیں غیر ضروری، تو وہاں پہ یہ بھی لگا سکتے ہیں. تو آپ اپنے گھر کے لیے کم از کم آئل کی صورت میں یا اچار کی صورت میں آپ جو ہے نا بنا کے اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں. اور یہ ہم اس دفعہ 8واں میلہ لگا رہے ہیں، اور تسلسل کے ساتھ 8واں میلہ جو ہے نا یہ جاری ساری ہے. ہماری جو اولو فاؤنڈیشن آف پاکستان ہے وہی اس کو جو ہے نا رن بھی کرتی ہے، وہی اس کو مینٹین بھی کرتی ہے، وہی اس کو آرگنائز بھی کرتی ہے. اس میں پھر میرے آگے بہت سے بازو ہیں. ٹھیک ہے. میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، جس میں مثلا پاکستان ٹورزم والے ہیں، اس دفعہ TDCP بھی اس میں شامل ہو گئی ہے، ایسے گارڈن والے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اس طرح اور مختلف تنظیمیں بھی ہیں. اس دفعہ ہیلپنگ ہینڈ والے بھی آ رہے ہیں، کراچی سے بھی ایک NGO ہمارے ساتھ آ رہی ہے، وہ بھی اس پہ ہی کام کر رہی ہے. تو مختصر یہ کہ اس دفعہ جو ہے نا ہم کافی مضبوط بھی ہوں گے، اور ایک بڑے منظم طریقے سے جو ہے نا اس کو انشاءاللہ پایا تکمیل پہنچائیں گے. اس دفعہ گیدرنگ بھی زیادہ ہوگی. مثلا جو میرے ابھی رابطے ہو چکے ہیں مختلف ممالک میں، آؤٹ آف کنٹری، وہاں سے بھی کچھ لوگ آئیں گے جو پاکستانی ہوں گے مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے. تو کراچی سے، کوئٹہ سے، ٹھیک ہے، ان کو بھی DG ایگریکلچر جمعہ خان صاحب ہیں بلوچستان سے، ان کو بھی انوائٹ کی ہے. KPK سے جو ضیاء اللہ صاحب ہیں DG، ان کو، ہمارے جو پنجاب کے DG ہیں ان کو بلایا ہے. اسی طرح جو سائنٹسٹ ہیں ہمارے زیتون پہ جو کام کر رہے ہیں یا ایگریکلچر کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے اس میں ہماری واٹر مینجمنٹ ہے، تو ان کو بھی ہم نے جو ہے نا وہ انوائٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح جو ہمارے باقی ادارے ہیں، مثلا AC صاحب ہو گئے، DC صاحب ہو گئے، یا اس طرح کے جو ہیں ان کو بھی ہم جو ہے نا انوائٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی بلا رہے ہیں، تاکہ جو ہے نا ایک ہمارا میسج دور تک پہنچے. تو فیصل آباد میں بھی ہماری کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو خاص طور پہ مشینری بنا رہے ہیں، تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آئیں، ہم آپ کو جو ہے نا تھوڑا بہت علم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اس کی کیا کیا مشینری جو ہے نا ہمارے فارمر بھائیوں کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آنے والے وقتوں میں کیا کیا جو ہے نا ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے. تو مثلا وہ لوگ بھی ہوں گے یہاں پہ، سائنٹسٹ بھی اپنا اپنا خطاب کریں گے. پھر خاص طور پہ جو زیادہ ٹائم ہم دیں گے عام لوگوں کو، فارمر کی صورت میں جو آئیں گے ان کو، ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے، اور ان کے جو سوال ہیں ان کے جواب بھی دینے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو ہے نا ایک ہمارا میسج جو ہے نا دور تک پہنچے. اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ خطے پوٹوار کو اولیو ویلی قرار دیا گیا ہے، تو کتنے رقبے پر جو ہے وہ اولیو یہاں پر یہ خطے پوٹوار میں کاشت کیا گیا ہے؟ اس میں ابھی تک جو ہے نا مثلا کہ ہم تقریباً کراس کر رہے ہیں 10,000 ایکڑ کو.
यहाँ पे, ठीक है। मसलन इसी तरह अगर पंजाब में देखा जाए तो हम जो है ना वो अभी काफ़ी जो है ना वो आगे निकल चुके हैं कि अगर 30 लाख के करीब है हम यहाँ पे पौधे लग चुके हैं। इसी तरह 23 लाख जो है ना वो KPK में भी क्रॉस कर चुके हैं। 30 लाख इस वक्त जो है ना वो बलूचिस्तान में भी क्रॉस कर चुका है फिगर तकरीबन। मसलन 1 लाख के बल्कि ये है कि 1 करोड़ के करीब जो है ना पाकिस्तान में पौधे जो है ना वो लग चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम तो हो सकता है ना हो, हमारे बच्चे होंगे उस वक्त जो है ना ये पाकिस्तान पहले नंबर पे होगा जैतून के ममालिक में। उसकी वजह यह है कि जिस तरह जितना स्पेन का एरिया है या इटली का एरिया है, जो ममालिक इस पे बहुत अरसे से 500 साल 100 साल से काम कर रहे हैं, उनके पास एरिया कम है। अगर हम KPK लगा लें या बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा लगा लें, बलूचिस्तान का अक्सर हिस्सा बहुत कम जो है ना सिबी वाली साइड एक नीचे बच जाएगी, बाकी तकरीबन जो है ना सारा ऊपर जो है ना बलूचिस्तान के एरिया में भी लग जाएगा। इसी तरह पंजाब है, और पंजाब भी बिल्कुल आखिर तक चला जाएगा। और सिंध का भी कुछ एरिया दादू में भी जो हमारा वाइल्ड ओलिव है वो लगा हुआ है, ठीक है, वो भी बहुत अरसे से वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो वो भी हाईलाइट हमने करना किया भी है ऑलरेडी, और इस दफ़ा मेले में भी हम करेंगे कि हम दादू तक जा सकते हैं। तो इसका अगर ये सारा एरिया कश्मीर का हमारे पास सारा एरिया है, इंडिया के बॉर्डर तक अगर चले जाएं, ये सारे एरिया का अगर हम शामिल करें मिसाल के तौर पे, तो मेरे ख्याल में कोई भी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है बड़ा जो हमारा मुकाबला कर सके कि उसके पास एरिया ज़्यादा, और वो कल भी अगर जैतून पे भी आना चाहे तो वो जो है ना वो उसके पास एरिया ज़्यादा होगा। अच्छा शाह साहब, अभी आपने एक मशीन की बात की जो फैसलाबाद में चल रही है, हमारे पास भी चकवाल में एक बरानी तहक़ीक़ाती इदारे रिसर्च में वहाँ पर एक मशीन है। तो क्या आप समझते हैं कि पूरे पंजाब में एक मशीन जो हमारे पास है वो काफ़ी है जैतून का निकालने के लिए? नहीं, इसमें सिर्फ पंजाब में नहीं है, अभी गवर्नमेंट ख़ास तौर पे जो हमारी वफाकी गवर्नमेंट है या उसका अदारा जो इस पे काम कर रहा है, उन्होंने इसमें बड़ा अच्छा हिस्सा लिया है। अभी मिसाल के तौर पे चकवाल में एक बड़ा प्लांट लगा दिया, ठीक है, 600 kg का। उसके साथ छोटे भी हैं, मसलन 200 kg वाले भी हैं, 50 kg वाले भी हमारे पास हैं बरानी इंस्टीट्यूट में। फिर अटक में एक 600 kg का लग गया। मसलन ये तो पंजाब पूरा कवर करते हैं, मसलन काफ़ी बड़े जो है ना ये प्लांट हैं। फिर इसके साथ साथ पंजाबी में समझ लें कि इस्लामाबाद में NRC में मशीनें लगी हैं। तो मसलन ये 3-4 जगह पे जो सेटअप बना हुआ है, फैसलाबाद में मसलन ये एक पहली मशीन वहाँ पे भी थी 50 kg की, ठीक है। एक 100 kg का वहाँ पे मोबाइल यूनिट है फैसलाबाद में, वो प्राइवेट सेक्टर में है। एक प्राइवेट सेक्टर में चौधरी अलादिता साहब हैं यूनिक वैल्यू के नाम पे, ठीक है, उनके पास 170 kg का प्लांट है। तो मसलन ये है कि अभी और भी लगने हैं आने हैं। इसी तरह गवर्नमेंट ने 200 kg के प्लांट जो है ना KPK में और तरनाब में एक बड़ा प्लांट जो है ना लगा हुआ है, ठीक है। 500 kg का पहले था, एक 600 kg का और मसलन अभी इसी तरह 200 kg के उन्होंने KP में ऊपर शनक्यारी तक जो रिसर्च सेंटर है जहाँ पे चाय बन रही है, चाय का जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पे भी एक उन्होंने दे दिया, ठीक है। तो मसलन KP के को भी उन्होंने कवर कर दिया, एक यूनिट अब्दाबाद में, ठीक है। तो इसी तरह अगर बलूचिस्तान में भी जाएं तो लोरा लाई हो गया, ये जो मूसा खेल का एरिया है, जो उसका खुदार का एरिया है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना एक और डिस्ट्रिक्ट है उनका, तो मसलन 3-4 में उधर भी हैं मशीनें। तो मसलन अभी कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे जैतून ज़्यादा है और वहाँ पे प्लांट ना हो। अभी मेरे ख्याल में अगर ये टोटल काउंट करें तो 30 का फिगर क्रॉस कर चुका है कि 30 से ज़्यादा प्लांट जो है ना पाकिस्तान में अभी मौजूद हैं, लगे हुए हैं, ठीक है। अभी और भी हमें चाहिए, ये नहीं कि ये पूरे हैं, हमें और भी चाहिए। आने वाले दिनों में अगर आपके पास अभी 1 करोड़ जो है ना आपके पास अगर दरख्त हैं, ठीक है, तो अगर इसका अंदाज़ा लगाएं तो आने वाले अगर जो 5 साल में तो ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे। फार्मर जो है ना वो बैठा रहेगा और इंतज़ार करता रहेगा, उसकी बारी नहीं आएगी, ठीक है। अभी इसी तरह जो कश्मीर का हमारा एरिया, ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर का एरिया है जो, ठीक है, ये हमारी गलियात वगैरह हैं ऊपर, ठीक है। तो ये पूंछ हो गया या उस तरह के जो ऊपर के जो आज़ाद कश्मीर के जो बड़े शहर हैं, तो वहाँ पे भी हमें प्लांट्स की ज़रूरत है। वहाँ पे भी लोग अभी आ रहे हैं मेरे साथ, वो टच हैं, मसलन उन्होंने इसमें
जो ग्राफ्टिंग की है, मसलन पेवंद कारी कर ली है, कऊ के ऊपर जो है ना उन्होंने ये कलमें लगाई हैं, वो हमसे ले जाते हैं, कलमें भी ले जाते हैं और उसको वो उस तरह और फिर उससे आगे फल। अभी उनके लिए एक चैलेंज समझ लें या मसला उनको एक दरपेश जो है ना कि वो वहाँ से, मैं उनको एडवाइस करता हूँ, तजवीज़ देता हूँ कि आप NARC में आएँ इस्लामाबाद में, तो वहाँ से वो ऑयल निकाल के ले जाते हैं और अच्छा भला सफ़र है उनका। अगर वो आते हैं इस्लामाबाद तो उनके अखराजात बढ़ जाते हैं। इस्लामाबाद महंगा शहर है, रिहाइश का प्रॉब्लम है, फिर एक दिन दो दिन वहाँ पे ठहरना और फिर ऑयल लेके जाना, मसलन ट्रांसपोर्टेशन का भी उनको जो है ना, क्योंकि वो वज़न है, उनके पास वज़न होता है आते हुए भी जाते हुए भी, तो वो प्रॉब्लम भी है। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, जो हमारे यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो ऑलिव वाला एक सेक्टर जो बना हुआ है, क्या इसमें जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकती है? जी, इसमें कोई शक नहीं है। मसलन देखें, सिर्फ ओलिव ऑयल ही नहीं है, हम कोई 31-32 चीज़ें जो है ना, हमारे जितने भी दोस्त हैं, अहबाब हैं, जो मसलन वो इस पे काम कर रहे हैं, इसकी मुख्तलिफ जो है ना चीज़ें बना रहे हैं वैल्यू ऐड करके उसको, तो वो भी एक इंडस्ट्री है। ठीक है, अचार की सूरत में हो या मरब्बा की सूरत में हो या ओलिव टी की सूरत में हो, मसलन एक मैन बड़ी छोटी तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा है कि ग्लास बॉटल, ग्लास जार, इसके उसके ढकने लेड जो हैं, ठीक है, ये भी इंडस्ट्री, ये भी इसके लिए जो हमें चाहिए। तो इस पे जो लोग आएंगे ग्लास बॉटल बनाने का भी, मसलन आप चाइना से मंगवाएं या यूरोप से मंगवाएं तो बहुत महंगी, 500 1 लीटर की बॉटल इस वक्त 500 से ज़्यादा की पड़ रही है। तो अगर पाकिस्तान में है तो हमें सस्ती मिलेगी। ठीक है, तो जब सस्ती मिलेगी तो आगे ऑयल भी लोगों तक जो है ना सस्ता पहुंचेगा। अभी एक आदमी जो है ना वो काम कर रहा है, ऑयल पे काम कर रहा है, वो अगर इंपोर्ट करवा रहा है, चाइना से ये मंगवा रहा है, अगर वो 500-600 की बोतल लगाता है तो ऑयल का रेट क्या होगा? ठीक है, लाजमी बात है वो 30 या 40 4,000 पे चला जाएगा। ठीक है, तो मसलन हमने आलमी मार्केट में जाना है, तो आलमी मार्केट में जाने के लिए हमें जो है ना इनके रेट भी डाउन करने हैं, हमें इस जगह पे इसको ले आना है ताकि हम आलमी मार्केट में हम भी घुस सकें, हमें भी वहाँ पे कोई स्पेस मिल सके। अगर हमारे रेट ज़्यादा होंगे तो हम वहाँ कहाँ बैठेंगे? ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा ये सेक्टर है, फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, जिस तरह मसलन नेशनल फूड वाले हैं, ठीक है, या फिर मैचल वाले हैं। तो इसी तरह ओलिव की, अभी जिस तरह मिसाल के तौर पे पाक ओलिव है, अल जैतूनिया वाले हैं, ठीक है, या फिर पाकिस्तान ओलिव वाले हैं, ओलिव पाकिस्तान वाले हैं, बस इस तरह और बहुत सी अभी जो है ना कंपनियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। कोई मेरे ख्याल में 8-10 जो है ना वो IPO से रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो मसलन वो इस पे काम कर रही हैं, बहुत सी चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है, पाक ओलिव वाले मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बना रहे हैं, कोई 31-32 चीज़ें जो है ना पाक ओलिव्स वाले बना रहे हैं। ठीक है, तो मसलन है कि उनका सेटअप भी ठीक है और एक चीज़ें भी उनकी में आ रही हैं, बस उन्होंने फूड अथॉरिटी से भी लाइसेंस ले लिए। ठीक है, तो मुख्तसर ये कि इस तरह और भी हैं इसमें सेक्टर में, तो ये सेक्टर बढ़ता जाएगा। इसमें मैं एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ, आपने बेरोज़गारी की बात की है, तो आज मैंने 10,000 रुपया मैंने भिजवाया है पत्तों की, वहाँ से कल 5 बंदे लेबर की सूरत में आएंगे और वो फ्रूट जो है ना वो हमारा जो है ना वो 30 रुपये किलो के हिसाब से वो हार्वेस्ट करेंगे, तोड़वाई करेंगे, तोड़ेंगे और शाम को जितना भी केजी होगा उसको हम जो है ना वो 30 रुपये के हिसाब से उनको पेमेंट डेली बेसिस पे हम उनको कर देंगे। तो मसलन ये लेबर के लिए भी, अभी मिसाल के तौर पे अगर कोई दूर कोई बैठा हुआ है शहर से हट के, तो वो किसी गांव से ले सकता है, बच्चियां ले सकता है, औरतें ले सकता है, स्कूल की छुट्टियां तो वो बच्चे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मसलन वो 2-2 4-4 घंटे या 8 घंटे 10 घंटे भी वो काम करें और जितना भी मसलन वो 30 रुपये किलो, 25 रुपये, कोई 25 रुपये भी दे रहे हैं, तो वो 25 या 30 रुपये के हिसाब से उनको पे कर देगा, तो उनके लिए भी मुफीद है। अभी इधर गांव जो रता शरीफ है वहाँ पे मुर्तज़ा साहब का फार्म था, तो मैंने उनको 4 मियाँ बीवी और 2 उनकी बच्चियाँ, 4 उनको दिए लेबर, तो वो 30 रुपये के हिसाब से उन्होंने 2 दिन में वो फल उतार दिया, टेबल वैरायटी थी मोटी अचार वगैरह के लिए, तो मेरे ख्याल में 10-10,500 हज़ार रुपये उन्होंने जो है ना वो वहाँ से कमा लिया। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, चलिए आखिरी सवाल आपसे, कि जो हमारे फार्मर हैं उनका रुझान कितना है कि दूसरी चीज़ें तो हम फार्मर कर रहे हैं, क्या जैतून की तरफ भी वो आ रहे हैं, जैतून को भी काश्त करके कोई मुनाफा कमा रहे हैं?
جی الحمدللہ سر، اس میں بہت سے لوگ ہیں، مثلا میرے بہت سے شاگرد ہیں، مثلا ابھی بہاولپور ایک جو مدثر حسین ہے ہمارا، ٹھیک ہے، آپ بھی اس کو جانتے ہیں مثال کے طور پہ، تو بڑا ایکٹیو بچہ ہے، میرا شاگرد خاص ہے، اس نے اتنا اس ایریے میں کام کیا کہ جنوبی پنجاب کو گورنمنٹ نے بھی زیتون ویلی ڈکلیئر کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو آج اس کی وجہ سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اس کے اندر جو ہے نا ایک پروجیکٹ کی صورت میں باغات لگ چکے ہیں اور سائنٹسٹ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. تو مختصر یہ ہے کہ اسی طرح ملتان میں، فیصل آباد میں اس پہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سائنٹسٹ اس پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو مختصر یہ ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں بھی انتہائی کامیاب ہو جائے گا، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے نا نہیں ہے، یہ ملک کی ایک ریڑھ کی ہڈی بن جائے گا، اور یہ ملک کے لیے اتنا فائدہ مند ہوگا کہ اس سے بہتر آپ کا آپشن کوئی نہیں ہے. اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی ہمارا جو آئل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں باہر سے جو منگوا رہے ہیں، تو ڈالر کی صورت میں ہمیں ایک بہت بڑی جو ہے نا رقم جو ہے نا پے کرنی ہوتی ہے. تو ہم اس کو جتنا منیمائز کر لیں، ابھی پچھلے سال نہ دیتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے مثلا 12 ٹن جو ہے نا آئل جو ہے نا باہر بھیجا ہے. تو وہ 12 ٹن جو آئل گیا ہے وہ اس ملک کے لیے پیسے ہی آیا نا، ڈالر کی صورت میں ہی آیا ہے، ٹھیک ہے. تو آنے والے سالوں میں 5 سالوں میں ہم اس کو ہو سکتا ہے 50 ٹن سے بھی اوپر لے جائیں، ٹھیک ہے. اسی طرح آنے والے 10 سالوں میں ہم 100 ٹن سے بھی، جو 100 ٹن آج ہم یہاں پہ منگوا رہے ہیں، تو یہ 100 ٹن ہم واپس ان کو دینے کے قابل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو آنے والے یہ 20-25 سال جو ہے نا، وہ ہمیں انشاءاللہ ٹاپ لیول پہ جو زیتون پہ کام کر رہے ہیں ممالک، انشاءاللہ ہمیں ٹاپ لیول پہ لے جائیں گے. جی بالکل، بہت شکریہ یوسف شاہ صاحب. جیسا کہ ناظرین آپ نے گفتگو سنی کہ کچھ ہی عرصے بعد جو ہے ابھی جیسے پاکستان جو وہ باہر سے امپورٹ کر رہا ہے اولیو آئل، تو یہ پاکستان ایسی پیداوار یہاں پر اتنی پیداوار کرے گا کہ یہ خود کفیل ہو جائے گا اس اولیو آئل میں، اور خود یہ باہر کے ممالک میں جو ہے وہاں یہاں سے جو ہے وہ آئل وہاں پر بھیجے گا. یوسف شاہ صاحب بڑے ہی جو ہے جہاں پر کام کر رہے ہیں، اور یہ چکوال کے حوالے سے اگر ان کے دیکھا جائے تو کام بہت ہی زیادہ انہوں نے کام کیا ہے، بہت زیادہ علاقوں میں جا کے انہوں نے کام کیا ہے، اور ماشاءاللہ سے اس فیسٹیول کے حوالے سے بھی ان کا کردار بڑا اہم ہے. تو اس فیسٹیول میں فیملیز اب ضرور شرکت کریں، اور اس فیسٹیول میں آپ کو بہت ساری مفید جو ہے وہ جو مشورے بھی ملیں گے، اور زیتون کے حوالے سے یہاں پر آپ کو آگاہی بھی دی جائے گی.